نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے اور جس کا بامحاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 40 دن تک جہنم میں رہیں گے اور 40 دن کے بعد ہمیں نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کل مدت 7000 سال ہے، ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن تک آگ میں رہیں گے، کیونکہ ان کے بڑوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا، وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے وہ نہ چل سکے گا۔ ہم تو آزما چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ نے فرمایا غلب، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ میں نے مسند احمد، بخاری اور نسائی کی حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ان کے اس 40 دن کے جہنم میں رہنے کے نظریے کی نفی کی، اور اللہ نے جنت اور جہنم میں جانے کا 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں جہنمی لوگ کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں جنتی کون ہیں، ان کا عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب یہودیوں کے برعکس اللہ نے اس آیت میں جہنمیوں کی داخلے کی
کا کرائٹیریا بتا دیا، من کا سبا سیئۃ، جو کوئی بھی برائی کمائے گا، اور اس سیئۃ کا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں برائی سے مراد مطلب ہے کفر ہے، اور اسی طرح اس سیئۃ کا حضرت مجاہد، قتادہ، ربیع بن انس وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مراد شرک ہے، جو کوئی بھی شرک کرے گا اور جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں بدی، راحتیں اور ہمیشہ کی مسکن جنتیں ملیں گی، اور اللہ کے عذاب و ثواب دونوں لازوال ہیں۔ اب محترم ناظرین، میں اسی چیز کا پہلے تو میں اس آیت کا تھوڑی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے بھی یقیناً برائی کی، شرک کیا، کفر کیا، واحاطت بہ خطیئتہ، اس شخص کو یہ اس کی خطائیں گھیر لیں گی، احاطہ کریں گی، وہ برائیوں میں گھر جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم کچھ دن جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو چند دن آگ چھوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے شرک کیا، جس نے کفر کیا، جس نے برائیاں کی، جس نے گناہ کبیرہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اسے گھیر لیں گی اس کی برائیاں، اس کے شرک اسے گھیر لیں گے، اس کے کفر اسے گھیر لیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم کچھ دن جائیں گے، تو اللہ نے اس آیت میں اپنا قرآن کا اسلوب، اسلام کا اسلوب، اور اللہ نے اپنا فرمان جاری کیا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ نے جنت کے داخلے میں مومنوں کی صفات یہ بیان کی کہ وہ ایمان لائیں، وہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جائیں گے۔ آئیے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 سے اپنے اس مضمون کی تقویت کے لیے میں آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 123، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ فرماتا ہے تمہاری آرزوؤں کی وجہ سے نہ تمہاری آرزو سے کچھ ہو سکتا ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ کتاب والوں یعنی یہود و نصارہ کی آرزو سے کچھ ہو سکتا ہے۔ جنت جہنم کا جو تصور تمہاری خواہشوں سے نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دن جائیں گے، کچھ دن، لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ کتاب والوں یعنی یہود و نصارہ کی آرزوؤں سے
اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا، جو کوئی بھی برائی کرے گا، یہاں بھی برائی سے مراد شرک ہے، کفر ہے، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اس کی سزا پائے گا، یہ دیکھیں ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا، اللہ کے سوا اسے کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ملے گا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اسی چیز کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اعمال کی بنیاد پر، اعمال صالحی کی بنیاد پر جنت کا داخلہ ہوگا۔ جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔